آئیے ملتے ہیں ایک پراسرار خاتون سے جسے سوبر سو کہا جاتا ہے۔ نظریاتی طور پر وہ ایسی نظر آتی تھی جیسے کہ اس کی کوئی زندہ تصویر موجود ہی نہیں تھی۔ اس کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں واحد خاتون تھی جس نے اپنی پوری زندگی بغیر مسکرائے گزاری۔ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اس حد تک شرمیلی تھی یا پھر کیا وہ پاگل پن کا شکار تھی؟ اور یہ اتنی مشہور کیسے ہوئی؟ یہ سب سمجھنے کے لیے ہمیں شروع سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ یہ 19ویں صدی کی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی جس کا نام سوبر سو تھا وکٹوریا تھیٹر میں پرفارم کرنے آئی، لیکن اس کی پرفارمنس تھی کیا؟ اصل میں اس لڑکی کو کوئی ہنسا نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک انتہائی عجیب سی بات تھی کہ یہ لڑکی ہنستی نہیں تھی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شروع میں آڈینس میں سے کچھ لوگ اسٹیج پر آتے اور اس کو ہنسانے کی کوشش کرتے، لیکن اس کے چہرے پر ذرا سی بھی ہنسی نہیں آتی۔ آہستہ آہستہ سوبر سو کا یہ چھوٹا سا ایکٹ پورے امریکہ میں مشہور ہوتا شروع ہو گیا۔ اخباروں میں اس کے متعلق لکھا جانا شروع ہو گیا۔ شروع میں سب کو یہ لگتا تھا کہ یہ لڑکی شاید دیکھ نہیں سکتی یا سن نہیں سکتی، اسی لیے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ ہنستی نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ سوبر سو دیکھ بھی سکتی تھی اور سن بھی سکتی تھی، لیکن کسی بات پر ہنستی نہیں تھی۔ یوں کئی سال گزر گئے اور سوبر سو بڑی ہو گئی اور وکٹوریا تھیٹر اس کی وجہ سے بہت ترقی کرنے لگا، اور سوبر سو کی وجہ سے وکٹوریا تھیٹر کی ٹکٹس کچھ ہی منٹوں میں بک جاتی تھی۔ لوگ دور دور سے اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے وکٹوریا تھیٹر کے مہنگے ٹکٹس خریدتے تھے۔ وکٹوریا تھیٹر کے مالک نے جب سوبر سو کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھا تو اسے ایک اور بات سوجی، کیوں نہ سوبر سو کو ہنسانے پر ایک بھاری قیمت رکھی جائے۔ دوستو، اس کی آفر یہ تھی کہ اگر کوئی سوبر سو کے چہرے پر چھوٹی سی اسمائل لے کر آئے گا تو اس کو $100 انعام میں دیے جائیں گے۔ اگر کوئی سوبر سو کو ہنسانے میں کامیاب ہو جائے گا تو اسے $1000 انعام میں دیے جائیں گے، اور اگر کوئی سوبر سو کو کہکے لگانے پر مجبور کرے گا تو وہ $30,000 جیت سکتا ہے۔ یہ اس دور میں اتنی بڑی رقم تھی کہ کسی کی زندگی تبدیل ہو سکتی تھی۔ اب اس انعام کو جیتنے کے لیے دنیا بھر سے کامیڈین وکٹوریا تھیٹر کا رخ کر رہے تھے۔ ہزاروں لوگ سوبر سو کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے وہاں موجود ہوتے تھے۔ تمام لوگ باری باری اسٹیج پر جاتے اور سوبر سو کو ہنسانے کی کوشش کرتے، لیکن سوبر سو کا چہرہ بالکل خاموش رہتا۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وکٹوریا تھیٹر کا مالک امیر ہوتا رہا، لیکن سوبر سو کو ایک مرتبہ بھی ہنسی نہیں آئی۔ سوبر سو امریکہ میں کافی مشہور ہو چکی تھی اور سب حیران تھے کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور پھر ایک دن اس کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی کہ یہ سب ایک فراڈ تھا۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ سوبر سو کا اصلی نام سوسن کیلی تھا اور یہ موبیا سنڈرا نام کی ایک حالت کا شکار تھی۔ یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں انسان کے گال پیرالائز ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے انسان ہنس نہیں سکتا۔ سوبر سو کو کوئی کچھ بھی کہہ دیتا مگر یہ ہنستی نہیں تھی۔ وکٹوریا تھیٹر کا مالک اس کو ہر ہفتے پرفارم کرنے کے $20 دیتا تھا۔ فراڈ کرنے پر سوبر سو پر کیس درج ہوا، جس کے بعد وہ تھیٹر میں پرفارم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لڑکی جو اتنی مشہور تھی، اس کی اصلیت جان کر سب بہت حیران تھے۔